الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجا تمام عالموں کے لیے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یوں تو پورے سال ہر روز ہر دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ اور ان کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتیں اور آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے میں پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کرنا ہی اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے، بڑی رفعت عطا فرمائی ہے. آپ کا تذکرہ کرنا ہی، آپ کا ذکر، آپ کے واقعات بیان کرنا، یہی در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور سیرت اور سنت کو بیان کرنا، اس کو بہت فضیلت ہے اور اس کو ہی بہت رفعت حاصل ہے. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ کے لیے مکمل طور پہ ایک ہدایت کا سامان ہمارے لیے بنا کے بھیجا. اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم تمام مسلمانوں کے اوپر
اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اور اپنے مال اور اولاد اور بال بچے اور والدین اور اقارب، ان سب سے زیادہ جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا اسلام، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات یہ زیادہ قریب ہے مومنین کے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ، کیونکہ انسان میں اور حیوان میں صرف یہی فرق ہے کہ اگر وہ صحیح مسلمان ہو اور اس کے اندر سارے اخلاق حسنہ جمع کر دیے جائیں اور وہ تمام شریعت کا پابند ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو در حقیقت وہ صحیح معنوں میں انسان ہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، لوگوں کے لیے وہ خیر کا سبب بن جائے۔ ورنہ تو بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں کہ جو فائدہ مند ہیں، جیسے گائے بکری وغیرہ، ان سے نفع پہنچتا ہے اور شر نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا وہ اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت کیسے ہوگی اور کیوں کر ہوگی اور کس طرح ہوگی، یہ طریقہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر حضور ہمیں تعلیم نہ دیتے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم دائیں یا بائیں نکل جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جو باتیں میں بتلاتا ہوں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ 3 لکیریں کھینچی آپ نے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک بیچ میں، کہ اگر کوئی آدمی دائیں نکل جائے تو بھی غلط ہے، بائیں نکل جائے تو بھی غلط ہے، لیکن اگر سیدھا چلا جائے تو وہی در حقیقت وہ صراط مستقیم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمام اخلاق کے مکارم کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اخلاق کے ساتھ، اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر ہمیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد بھی فرمایا قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی در حقیقت قرآن تھا۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری معنی بھی سیکھے اور باطنی معنی بھی سیکھے۔ تو باطنی معنی در حقیقت وہ سارے اسرار و معارف اور وہ سارے علوم ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امتیوں کو ملے ہیں۔ تو آپ اور ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو در حقیقت ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیرت کا اور سنت کا مطالعہ کریں۔ ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں لیتے اور پڑھ نہیں لیتے
تو اس وقت تک ہمارا اسلام کا علم، ہماری شریعت کا علم کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے سنن ہدا اور ایک کہلاتی ہے سنن زوائد۔ سنن ہدا ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی بطور سنت کی، اپنی عادت کے، اور جس کی اتباع تمام مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ اور سنن زوائد وہ ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی کی جو کبھی کی، کبھی نہیں کی، اور کبھی چھوڑ دی، تو وہ سنن زوائد میں ہیں۔ پھر سنن ہدا کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرائض میں داخل ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجبات میں داخل ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفل ہیں، یہ سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ ہیں۔ تو ہمیں در حقیقت ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہوں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر مختلف شعبوں میں تقسیم کریں تو کچھ جو سنتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ عقائد سے متعلق ہیں، اور کچھ عبادات سے متعلق ہیں، اور کچھ معاشرت سے متعلق ہیں، اور کچھ معاملات سے متعلق ہیں، اور کچھ اخلاق سے متعلق ہیں۔ تو گویا کہ 5 قسمیں بنتی ہیں: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق۔ ہمیں ان تمام 5 چیزوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ جو عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ بھئی تقدیر کے اوپر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، سابقہ رسولوں اور انبیاء کرام پر ایمان ہو، جنت اور دوزخ پر ایمان ہو، روز محشر میں اٹھائے جانے پر ایمان ہو، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان ہو، تو اور اس بات کا کہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتی ہے، چاہے انسان کو اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، جو بھی ملتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تقدیر کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کا ایمان اس بات پر کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے عقائد میں داخل ہیں۔ تو اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آنے والی، اور جو سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو وہاں پر حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر وہاں اپنے ساتھ تورات لے کر آئے اور بیٹھ کر تورات پڑھنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور ناگواری سے بدل گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا تو حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کہ اے عمر، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے، اور ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہ کریں۔ لہذا ہمارے لیے تمام سابقہ مذاہب، چاہے وہ
عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، یہ سارے مذاہب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب منسوخ ہو گئے. صرف واحد شریعت محمدیہ علیہ السلام ہے جو کہ باقی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی اجازت سے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، اور آپ کو ایک واضح سراج، ایک روشنی بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریفیں فرمائی کہ یہ سب خصوصیات اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی ذات میں جمع کر دی. پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے ان میں بعض انبیاء کرام ان کے اندر مبشر ہونے کی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی، بعض انبیاء کرام بطور نذیر کے زیادہ امتیازی ان کی خصوصیت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور نذیر کے زیادہ مشہور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور داعی کے زیادہ مشہور ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری خصوصیات بنا کے بھیجی. اب جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، وہ شاہد کے طور پہ تھے، حضرت موسیٰ کی گواہی کے طور پہ تھے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، اور نذیر بھی ہیں، اور داعی بھی ہیں، اور سراج منیرہ بھی ہیں. لہذا آپ کے بعد اب ہمیں کسی کی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو در حقیقت میری اتباع کرو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو ہمیں اپنے شریعت کے اندر آج کل آپ جیسے سن رہے ہوں گے کہ ایک والی صاحب نے اس موضوع کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا ہے اس دفعہ البلاغ کے اندر، کہ ایک ابراہم اکارڈ کے نام سے ایک یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جتنے چاہے مسلمان ہوں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے لوگ ہوں، یا عیسائی ہوں، یا یہودی ہوں، یہ سارے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیونکہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل جو بیٹے تھے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جو آپ کے بیٹے اسحاق سے تو ان سے جو ہے وہ یعقوب، اور یعقوب سے یہ سارے بنی اسرائیل اور یہودی اور عیسائی وغیرہ یہ سارے حضرات آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے کہ اب تمام مذہبوں کو یکجا کر کے ملت ابراہیمی کے اوپر یکجا کر دینا چاہیے، یعنی یہودی عیسائی سب لوگ بس ایک ہیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ کسی طریقے سے لوگ شریعت اسلامیہ کو بھول جائیں، اور اب جو بنیادی فرق ہیں مذاہب کے درمیان ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور کسی طرح سارے لوگوں کی شریعتوں کو خلط ملط کر کے مسخ کر دیا جائے. تو در حقیقت ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور باقی تمام شریعتوں کو منسوخ نہیں سمجھیں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو لہذا جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو عقائد میں یہ بھی بہت بڑا عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی تھے اور خاتم النبیین تھے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی شریعت جو ہے سب سے آخری شریعت ہے. تو لہذا تمام عقائد میں یہ بڑی اہم عقیدہ ہے اور ان تمام عقائد کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر عبادات آپ دیکھیں کہ جب
ہم سیاہ ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر عبادات کے اندر طہارت سے شروع کیا جاتا ہے، پاکیزگی. انسان کے لیے پاکیزہ ہونا، پاک صاف رہنا، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان فرمایا گیا کہ ایمان کے پاکیزگی انسان کے ایمان کا نصف حصہ ہے. اگر آج کل کے دور میں اکثر یہ بات بعض اوقات غور کرتا ہوں کہ ہم لوگ کتنی بڑی نادانی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز تو سکھا دی، بعض قرآن پاک بھی پڑھنا سکھا دیا، لیکن پاکیزگی کے احکام نہیں سکھائے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ حدث کی 2 قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر. حدث اصغر اس کو کہتے ہیں جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حدث اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جس صورت کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر نجاست کی 2 قسمیں، نجاست صغیرہ اور نجاست کبیرہ. ایک چھوٹی نجاست، ایک بڑی نجاست. اور ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ. تو یہ سب چیزیں، اور مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ان کے مسائل، جو کہ حیض اور استحاضے کے مسائل ہوتے ہیں یا نفاس کے احکام ہوتے ہیں، یہ سارے احکام ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس میں، یعنی جو اسکول ہیں جو کہ دینی مدارس نہیں ہیں ان کے اندر یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. اب جب یہ نہیں پڑھیں گے تو اب اگر کسی بچے کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرے پر غسل فرض ہوا ہی نہیں ہوا ہے، اب مجھے غسل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور غسل کے فرائض میں جب غسل فرض ہو تو پورے جسم کو دھونا ضروری ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، اور کلی کرنا بھی ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی جو ہے خالی نہا کے آ جائے اور ناک میں پانی اور کلی نہ کرے تو اس کا غسل پورا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں، اور جسم پر اگر ناپاکی لگ جائے تو کیا حکم ہے. تو یہ باتیں، حالانکہ اس شریعت کے اندر اس کا بہت زیادہ احکام آئے ہیں. آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو سنت کی اور حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں کتاب الطہارہ ایک بہت پوری کتاب ہوتی ہے جس کے اندر غسل کے احکام، وضو کے احکام، نجاست کے احکام، یہ سب چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی. یہودی بعض اوقات مذاق اڑاتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت الخلاء جاتے تو آپ کی عادت تھی کہ اس زمانے میں بیت الخلاء تو نہیں تھے، تو آپ دور تشریف لے جاتے اور کوشش کرتے کسی چیز کی آڑ میں ہو کر اور اپنے آپ کو، بدن کو زیادہ چھپا کر اپنے قضاء حاجت کریں. اور اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ قبلہ رخ نہ ہو، نہ قبلے کے مخالف سمت میں ہوں. تو وہاں پر جو ہے وہ شمالن، مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے یا قبلے کی مخالف سمت ہے وہ شمالن جنوبن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا تو مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف. تو ایک مرتبہ یہودی مذاق اڑانے لگے، کہنے ہیں کہ تمہارے رسول جو ہیں، تمہارے نبی جو ہیں، وہ عورتوں کی طرح قضاء حاجت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں کے اوپر، جو بنی اسرائیل تھے، ان کے اوپر تو اتنے سخت احکام تھے کہ جب تم لوگوں کے جسم کے اوپر اگر کوئی نجاست لگ جاتی تو اس وقت تک ان کو اجازت دی تھی جب تک کہ وہ اس کو کھرش نہ ڈالیں، یعنی جسم کے حصے کو کاٹ نہ ڈالیں. یا اگر کپڑے کو لگ جاتی کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. اور پھر کسی عالم نے یا کسی نے ان کو کہہ دیا کہ ان چیزوں چھوڑ دو تو ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے، 2 قبر وہاں پہ تھی، تو
آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر کے اوپر جو قبر میں مدفون ہیں لوگ. اور پھر فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ پہ عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بڑے کسی چیز پہ عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چیزیں ہیں. ایک آدمی یہ ہے ان میں سے کہ جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے لگ جاتے تھے، یا پیشاب کپڑوں پہ لگ جاتا تھا، تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور دوسرا آدمی جب بات چیت کرتا تھا تو چغلیاں کرتا تھا، راستے میں جا رہا ہے بات چیت کرتا ہوا چغلیاں کر رہا ہے، لوگوں کی چغل خوری کر رہا ہے، لوگوں کی برائی بیان کر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو غیبت کر رہا ہے. تو یہ چغلیاں کرتا تھا وہ. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ ایک درخت کی ٹہنی جو بالکل تر و تازہ تھی اس کو توڑا اور اس کے دو حصے کیے، ایک حصے کو ایک قبر پہ لگایا اور ایک حصے کو دوسرے قبر پہ لگایا، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی اور جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو میں تخفیف کر دے گا. کیونکہ ام من شیء الا یسبح بحمدی، کہ جتنی بھی دنیا بھر کے اندر چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں. تو جب تک یہ شاخ زندہ رہے گی تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آئے گا؟ تو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان سے عذاب ٹل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے، چونکہ در حقیقت وہ تسبیح کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ان کے اندر زندگی کے آثار رہیں گے، تو لہذا ان کے اوپر عذاب ٹل جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بہت ان عامت العذاب القبر منہ، کہ بہت سی دفعہ قبر کا عذاب صرف پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ پیشاب سے صحیح طریقے سے نہیں بچے. تو ہم لوگ دیکھیں کس قدر اپنے یہاں گندگی اور نجاست ہوتی ہے، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو نجاست سے بچائیں. حدیث میں آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، اور فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دینا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے سامنے یا گھروں میں یا باہر گندگی رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی نہیں رکھتے. تو یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہیں. تو انسان کو ہمیں اب ہم جب دور حدیث میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا موقوف علیہ کے اندر مشکات شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا ٹائم ہم جو ہے وہ کتاب الطہارہ کے اندر لگاتے ہیں، جس کے اندر پاکیزگی کے احکام ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں کہ بھئی تم اگر پتھر استعمال کرو تو کتنے پتھر استعمال کرو، اور تم جو ہے وہ گوبر یا لید کا استعمال استنجا کے لیے نہ کرو، اور فرمایا کہ ہڈی کا استعمال نہ کرو کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے. تو ہمیں اتنی چیزوں کو بتایا گیا شریعت کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایک ایک چیز ہمیں بتلا دی. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو کہ میں نے آپ کو پاکیزگی کی بتائی، لیکن طہارت کے علاوہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں، اس کے بارے میں احکامات. پھر انسان کے لیے معاملات کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. اب آج کل کے زمانے میں جو دنیا بھر کے اندر مختلف قسم کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کوئی کرپٹو کرنسی آ رہی ہے تو کبھی کوئی چیز ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے تو کبھی وہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بتا دیے تھے. آپ اگر وہ احکامات سیکھ لیں، وہ احکامات ہمیں پتہ چل جائیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آج کل جو ہے نا وہ ایک چیز کہلاتی ہے
جس کو کہتے ہیں کہ ایتھیکل بزنس یا ایتھیکل فائنانس، یعنی کہ اخلاقی بزنس، اس پہ انہوں نے تحقیق کی بھئی وہ اخلاقی کیا ہو سکتی ہے. تو انسان ہے نا، انسان کا دماغ جہاں تک کام کرے گا تو وہیں تک سوچے گا. تو انہوں نے کہا 3 چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقی ہیں. اس کا انہوں نے، جو یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ، اس نے اس کا نام رکھا SEG. ایس کا مطلب سوشل، ای کا مطلب انوائرمنٹل، اور جی کا مطلب گورننس. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 3 چیزیں جو ہے نا اگر یہ صحیح ہوں گی تو وہ چیز اخلاقی ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی کہ سوشل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کیا جائے، ایسا کوئی بزنس کیا جائے جس سے عامت الناس کو فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ ہو. سوشل ویلفیئر نام رکھ دیا اس کا. اور دوسرے کو کہا انوائرمنٹل، یعنی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے ہماری پوری انوائرمنٹ کے اندر جو پولیوشن آ رہی ہے، جو آلودگی آ رہی ہے، اس کو بہتر ہو. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ اب یہ ہو گیا کہ بھائی فیول جو ہے وہ جلانا نہیں چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے انسان کو. اور پھر جو ویدر ہے یا جو ہمارا جو موسم ہے وہ مزید گرم سے گرم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو کام کریں، بزنس کریں، تو ایسا کریں کہ جس کو انوائرمنٹل لحاظ سے اچھا ہو. اور تیسری چیز ہے گورننس. گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی چیز کو گورن کریں، یعنی جس پہ حکومت کریں، تو اس کے اندر امانت و دیانت سے کام لیں. اس پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، اس پہ کوئی موضع تہمت کوئی چیز نہ ہو، اس پہ کوئی رشوت خوری نہ ہو، کوئی خیانت نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے پہلے بتا دی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ انسان کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ بیٹھ کے آج غور کر رہے ہیں کہ کیا چیز ایتھیکل ہے، حالانکہ ہمارے اسلام میں ربا، سود یہ حرام ہے، غرر یہ حرام ہے، یعنی کہ چیزوں کا معلوم نہ ہونا یا انسرٹن ہونا، یا میسر حرام ہے، جوا جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے اندر اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہمارے فقہ کے اندر، جیسے بیع المعدوم ہے، یا بیع قبل القبض ہے، ربح ما لم یضمن ہے، بیع الکالی بالکالی ہے، بیع الدین بالدین ہے. بہت ساری قسمیں ہیں اس کی. تو سب شریعت میں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اب آج آپ دیکھیں بہت سارے کاروبار جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک چیز میں داخل ہو جاتے ہیں. کوئی شارٹ سیل کہلاتا ہے، کوئی ڈیریویٹیوز کہلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ بانڈز کی سیل کہلاتا ہے، تو کوئی انٹرسٹ کہلاتا ہے. بہت ساری قسمیں ہو گئی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے اس کا کہ شریعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں سکھلائیں، لہذا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. تو معاملات کے اندر ہمیں اسی طریقے سے معاشرت کے اندر کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اور پھر اخلاق کے اندر اخلاق ظاہرہ، اخلاق باطنہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے. اور یہ ایک مجلس میں ساری چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے میں تمام حضرات سے یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ سیرت کا مطالعہ کریں. اور اس سلسلے میں جو 2 کتابیں ہیں جو کہ انسان کو اپنے زیر مطالعہ ہر وقت گھر میں رکھنی چاہیے. ایک ہمارے داد ابا رحمہ اللہ کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، یہ بڑی بہترین کتاب ہے. اور اس پہ آپ ذرا اگر مقدمہ پڑھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر مقدمے میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس کے اندر اس کی تعریف میں کیا لکھا ہے. اور دوسری کتاب جو ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ 2 کتابیں ہم سب کو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ ہم سیرت اور سنت پر عمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.